چاہے مسلمان ہو چاہے کافر بن جاؤ، مزے آنے چاہیے، تو پھر اسی طرح کے کردار پیدا ہوں گے جو اب ہم سوسائٹی میں نظریات یا مذہب کے نام پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ انہوں نے آغوش مادر میں پرورش پانے سے انکار کر رکھا ہے۔ دین کا مطلب صرف شریعت رہ گیا، تحریک کا مطلب صرف نقصان پہنچانے کی طاقت رہ گیا۔ ارے بھائی، ان کے بھی 1100 لوگ مرے ہیں اس حملے میں، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کہ ہر کوسچن مارک لگ سکنے والا فقرہ سوال نہیں ہوتا۔ تو زمین کا تو یہ بہت بیسک کردار ہے کہ یہ میرے قدموں میں ہے لیکن میں اسے سر پہ اٹھائے رکھتا ہوں۔ انسانی دماغ میں خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ٹائم پہ بے چین ہوتا ہے، جب جنگل میں جائے شیر آئے تو اس پہ خوف طاری ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ بغیر شیر کے بھی وہ خوف کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور وہ اپنی بے چینی کم کرنے کے لیے کئی طریقے ایجاد کرتا ہے۔ اسی طرح معاشرے بھی بے چین ہوتے ہیں۔ سو انسان اور معاشرے کی بے چینی کم کرنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں جو طریقے بتاتے ہیں وہ بے چینیاں کم کرنے کے۔ آج میں انہی میں سے ایک شخص کے ساتھ ہوں، اور آج تو میں نے ایک ڈاک خانے والا کام کرنا ہے کہ بہت سارے میرے مریض جو سوال لاتے ہیں جن سے وہ بے چین ہوتے ہیں اور ان کے جواب سائیکائٹری کی کتابوں میں نہیں ہوتے، وہ جواب ان سے لیں گے۔ احمد جاوید صاحب، آج آئیے۔ سر، آپ کو مذہبی عالم کہوں، ماہر اقبالیات کہوں، تھیولوجسٹ کہوں، یا میں نے صحیح تعارف کرایا؟ اور خدا کے لیے مذہبی عالم نہ کہیے سر۔ نہیں بڑھتے، اپنا دوست کہیے۔ بہت بہت آپ کا شکریہ، اور مجھے واقعی آپ کے ساتھ گفتگو کر کے اس اعتبار سے بھی خوشی ہوگی کہ کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور کچھ میں اختلافی رائے کی بھی آپ سے توقع رکھتا ہوں۔ سر، پہلے تو ہمارے استاد ہیں بریگیڈیئر معزز رانا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سر اتنا چیزوں کے حل بتاتے ہیں، اتنے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو ان سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کوئی ایسے 3 سوال جو وہ چاہتے ہوں گے کوئی ان سے پوچھے اور آج تک پوچھے نہ گئے ہوں، وہ ان سے پوچھیں۔ واہ، یہ مسئلہ جو ہے وہ معدت آدمی میرے لیے کھڑے کر سکتے ہیں۔ اب انہی سے پوچھوں گا کہ کون سے ایسے سوال ہیں جو مجھے ان کے لیے خواہش کرنی چاہیے کہ مجھ سے پوچھے جائیں، لیکن سرے دس کچھ باتیں ہیں کہ مجھے جو ہے وہ جن سوالات کا سامنا رہتا ہے وہ کچھ کیٹیگریز میں بانٹے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ذاتی سوال کرتے ہیں، اور وہ ذاتی سوال مطلب یہ ضروری نہیں کہ کوئی نفسیاتی نوعیت کا یا پریشانی کا ہو، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ سیکھنے کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ سوالات جو ہیں یہ بہت جزوی اور بہت جیسے گلمسز میں ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات بھی بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں مخاطب میرے لیے صرف وہ سوال کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کے علاوہ جو سوالات ہوتے ہیں ان میں جیسے ہم کیٹیگرائز کریں تو مذہبی سوالات یا ادبی سوالات یا فلسفیانہ نوعیت کے سوالات، تو ان 3 کیٹیگریز میں مجھے زیادہ اطمینان نہیں ہے سوالات کی طرف سے۔ وہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوالات کو پختہ ہونے کا وقت نہیں دیا جاتا، تو اجتماعی طور پہ بھی، معاشرتی سطح پہ بھی، اور انفرادی ڈومین میں پکنے سے پہلے ہی پوچھ لیے گا۔ پکنے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ سوال جو ہے وہ ایکسپیرینس کی طرح ہوتا ہے، اور اگر وہ ایکسپیرینس جیسا نہ بن پائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سوال میں بڑے جواب کو اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں سوالات عموماً جس شخصیت
یا جس تصور مطلب وجود یا تصور انسان کے تابع کر کے پوچھے جاتے ہیں وہ مطلب خاصا آرڈینری ہے. تو یہ جو آرڈینری تصورات سے پیدا ہونے والے سوالات یہ عام طور پر جو ہے وہ جواب دینے والے کو خود اپنی طرف سے بھی غافل رکھنے کا سامان ہوتے ہیں. ہوتا یہ کہ سوالات سن کے جواب پوچھتے ہیں تو آدمی کو پہلے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے اندر جوابات کا رنگ رکھنے والے کتنے فریزز جیسے گردش کر رہے ہیں. وہ کوئی پوچھتا ہے تو وہاں پر ایک الارم بجتا ہے اور وہ جیسے زبان سے نکل آتے ہیں. اس طرح کے سوالات کا مجھے جہاں تجربہ کم ہے اور کیونکہ میں نے بھی شاگردی کا نوجوانی کا دور گزارا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑے بڑے آدمی ہر ڈسپلن میں بہت بڑے اور جینوین لوگ دیکھے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے سے مجھے سوال کو محسوس کرنا کم از کم آ گیا. ہاں کہ ہر کوسچن مارک لگ سکنے والا فقرہ سوال نہیں ہوتا یا سوال جیسے باہر سے ان کو وہ نیٹ میں پکڑا نہیں جاتا کہ اڑ رہے ہیں سوالات آپ نے پکڑ کے ایک پوچھ لیا. سوال ایک بہت پیور انٹرنلائز جو ہے وہ ایک فارم ہوتی ہے علم کی اور علم کی وہ فارم جسے آدمی تجربہ بنانے کی حد تک کامیاب ہوتا ہے اسے کانسیپٹ بنانے کے لیے اسے کچھ مشکلات کا سامنا ہے. تو مجھے آج تک ایسے لوگوں کا انتظار ہے جو اپنے تجربے کو کانسیپچوئلائز کر پائیں. اور دوسرا سوالات کا جو سورس ہوتا ہے جنریٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شخصیت کا تصور. یعنی جس سوسائٹی میں شخصیتیں مختلف ہوتی ہیں اس سوسائٹی میں سوالات بھی زیادہ گہرائی والے اور زیادہ مینٹل نہیں زیادہ جیسے ایگزسٹینشیل ہوتے ہیں. کیونکہ سوال علم کو ایگزسٹینشیلائز کرنے کا ایک راستہ ڈھونڈنے پر اکساتا ہے. وہ جو ہے وہ بھی آج کل مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ شخصیتیں لوز کرتے جا رہے ہیں. یہ سخت بات ہے لیکن یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مجرد سی پرسنالٹی ہے کلیکٹیو پرسنالٹی مجرد سی جسے کوئی بھی کسی پرسونا کی طرح اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے. تو اس پرسونا میں تنوع نہیں ہے. ہینڈ رائٹنگ سب کا ایک جیسا ہے کھانے پینے کا شوق سب کا ایک جیسا ہے پسند ناپسند جہاں ایک جیسی ہو جائے وہاں شخصیت نہیں پنپتی. تو وہ جو ہمارے بیسک ڈرائیوز ہیں پسند ناپسند کے جو ہمارے قابو سے باہر ہیں بلکہ یہ کہ ہمیں چیزوں پر تصرف کرنے کے جیسے نئے اور اوریجنل زاویے فراہم کرتے ہیں مجھے آج کل کے لوگوں میں وہ نظر نہیں آتا. سب جیسے ایک جیسے لگتے ہیں سب کے سوالات ایک جیسے ہیں سب کے جوابات ایک جیسے ہیں اور سب کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت بھی احساس کے بغیر ہے ایک سینس آف ڈیوٹی فلنس کے ساتھ ہے کہ بھئی یہ سوچنا میری ذمہ داری ہے. تو جہاں سوچنے کا عمل اس طرح کے آرٹیفیشیلٹی کے ساتھ ہو وہاں ظاہر ایک شخصیت نہیں بنتی. تو مجھے اس طرح کے سوالات سے بہت دلچسپی ہے کہ فرد کے سروائیول میں کام آئے. تو کلیکٹیو آرڈر جو ہے نا وہ سوال جواب کا موضوع نہیں ہے.
وہ پاور کے ہونے اور نہ ہونے کا موضوع ہے، وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے۔ تو لیکن کم از کم انڈیویجولس کو جو ہے وہ مطلب زیر تعمیر رکھنا، یہ میرے خیال میں دو آدمیوں میں مکالمے کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، کہ ہم ایک دوسرے کے معمار بنیں۔ وہ مجھے تجربے کم ہیں لیکن کم ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ مجھے سوالات جو ہیں وہ جیسے لوگ کریں گے تو وہ شخصیت کو گویا واقعات کا ایک بنڈل بنا لینا، تو وہ سوالات جو ہیں وہ واقعاتی انداز کے ہوتے ہیں، یعنی واقعات کو جان لینا یا واقعات کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لینا۔ یہ ایک اور الارمنگ صورتحال ہے، کیونکہ آدمی واقعات کے انبار میں سے نکلنا چاہتا ہے، اس میں مزید دھنس کے نہیں رہنا چاہتا۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس علم کے نام پر ایک ایونٹس کا انبار ہے، اور اس انبار کو بعض لوگوں نے ترتیب دے رکھا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں، اور بعض لوگوں نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اگر آپ چاہیں، آپ ایسے حضرات جو ہیں وہ اس میں اب آگے بڑھیں، ہمیں سب سے پہلے سوال کو محسوس کرنا سیکھنا چاہیے، اور سوال کو اپنی انفرادیت کی ایک ویلڈ اور نیچرل بنیاد بنانا چاہیے۔ میرے آپ کے سوالات اگر الگ الگ نہیں ہوں گے انٹینسٹی میں بھی اور خیالات میں بھی، تو اس میں پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے آگے فرد کی طرح نہیں بیٹھ سکیں گے۔ تو سوالات ایکسپیرینس کریں، سوالات نقل نہ کریں، سوالات ایکسپیرینس کریں، اور سوالات کے ڈھیر سے بچیں۔ سوالات کا ڈھیر جو ہے وہ معمولی جوابات کا پابند بنا دیتا ہے جواب دینے والے کو۔ سوال ایک جو ہونے چاہیے اسی کو جیسے لیپ کرنا چاہیے، پوری پیاس کے ساتھ، پوری سیرابی کے ساتھ۔ یہ جو پیراڈاکسیکل کنسٹرکٹ ہے آدمی کی نفسیات کا، جو اس کی جبلت سے لے کر ذہن تک میں اگر متوازی رہے، انٹریکٹیو رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ فرد واقعی فرد ہے، اور ان افراد سے بننے والی سوسائٹی واقعی سوسائٹی ہوگی۔ سر، آپ بہت عرصے سے جواب دینے والے اینڈ پہ ہیں، بہت عرصے سے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ جواب دیتے ہیں، کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس سوال کا جو جواب دیا تھا اب آپ ایوالو کر گئے ہیں اور اب آپ سے پوچھا جائے تو وہ جواب اور ہوگا؟ جی میرا خیال ایک بیشتر سوالات ہیں، بیشتر اگر کہہ سکیں تو مطلب شاید سبھی سوال، جن سوالات پہ سوچنا پڑتا ہے جواب دینے کے لیے، ان میں تقریباً ہر سوال ہر جواب خود میرے لیے کچھ مہینے بعد پرانا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے میں اپنے طور پہ اپنے لیے کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دیے ہوئے جوابات یاد نہ رکھوں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ہونا چاہیے، اور بعض مرتبہ جو ہے وہ جیسے 2 جوابوں 4-6 جوابوں کا ایک گچھا سا بن جاتا ہے جو اچھا لگتا ہے۔ مطلب سر، ابھی ہم آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ زمین، ذات اور مذہب، یہ تینوں چیزیں انٹریکٹ کر کے ایک انڈیویجول پہ افیکٹ کرتی ہیں، اس کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہیں، اور جس طرح ہم آج کل دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو ملک سے باہر بھی جانا پڑ رہا ہے، اور اس کا بہت سارا برنٹ میری کلینک پہ بھی آتا ہے۔ تو یہ ذرا بتائیں کہ تینوں چیزوں کا کیا ایملگم ہے جو ہمیں افیکٹ کرتا ہے، کس طرح؟ جی بالکل، وہ زمین جو ہے وہ میرے جو احساساتی وجود ہے نا، ایموشنل بینگ، اور وہ جو ایک امیجنل بینگ جو ہے،
وہ اس کی جیسے نرسری ہے، ایک زمین سے ایک جیسے عاشقانہ جبری نہیں، ایک جیسے نیاز مندانہ وابستگی رکھے بغیر آدمی میں احساسات کا ہرا بھرا پن نہیں پیدا ہوتا، اور اگر احساسات میں وہ ایک فلفلنگ سا ایلیمنٹ نہ ہو تو تخیل کا استعمال مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زمین کا تو یہ بہت بیسک کردار ہے کہ یہ میرے قدموں میں ہے لیکن میں اسے سر پہ اٹھائے رکھتا ہوں۔ یہ مطلب بہت زیادہ ضروری ہے شخصیت کے مثبت رخ پہ وہ کرنے کا۔ لیکن یہ زمین اگر فرض کیا کہ میں زمین کے ساتھ میرا تعلق فادر پیٹرن پہ ہو جائے تو یہ ایک خرابی بھی پیدا ہوتی ہے۔ زمین جو ہے وہ ایک میرے اندر ایک نسائی سا مطلب یوں کہنا چاہیے کہ زمین میرے لیے ماں کی حیثیت سے، یعنی کہ اس کیریکٹر میں میری شخصیت کی گروتھ میں شاید سب سے زیادہ مضبوط بنیاد ہے۔ لیکن اگر زمین ملکیت بن جائے یا زمین سے باپ جیسا تعلق پیدا ہو جائے، یعنی پاور کی بنیاد پہ تعلق پیدا ہو جائے، تو اس سے پھر یہ سب ایک جو کہتے ہیں کہ ایک ایول جیوگرافی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو اور جارحانہ جذبات جیسے راستہ پا لیتے ہیں آپ کے اندر، اور پھر آپ کا ذہن گویا انہیں لاجک فراہم کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ایک یہ بھی ہے، یہ بڑا نئی بات آپ نے اٹھائی کہ زمین بمعنی وطن، ہم یہاں اس معنی میں ہاں کہ میرا وطن ہے، اب میرے وطن کا سائز مجھ پر منحصر ہے نا۔ میرا وطن تو ایک گاؤں ہے، مطلب اگر جس کو وطن کہتے ہیں تو وہ ایک گاؤں ہے۔ وہ گاؤں میرے اندر ایک جو ہے وہ حس سے وابستگی پیدا کرتا ہے، وہ حس سے وابستگی جو میرے انسان ہونے کی ضرورت ہے، یعنی جو مجھے اس قابل بناتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے خوشی کے ساتھ چھوڑ دوں اگر چھوڑنا پڑے، اور ایک ہمبل وے میں چھوڑوں، ایگریسو انداز میں نہیں۔ تو وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، تو آدمی وہ جو سینس آف ایسوسیشن یا سینس آف وہ جو وابستگی ہے اس کو جو ہے وہ پھیلاتا چلا جاتا ہے، اور وہ پھیلنے کے عمل میں آدمی اپنے دنیاوی کردار سے لے کر اپنے میٹافزیکل سگنیفیکنس تک ان سب کو بہت نیچرل وے میں سیر کرتے رہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہاں پھر میرے ججمنٹس جو ہیں، جو میری زندگی پر مذہبی انداز سے یا نظریاتی انداز سے وہ جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان ججمنٹس میں آدمیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ایک گداز اور ایک ریسپیکٹ فار ادرنیس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ سب جو ہے اگر زمین سے میں نے ظاہر زمین کے ساتھ میرے تعلق کا آرڈر جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے ایک طرح سے اسٹرکچرل نہیں ہے، میکینیکل ہے اور سائیکک ہے، لیکن یہ کہ بعض نظریات اختیار کر کے اسی زمین کے لوگ وہ اس زمین پر بوجھ بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سیکھنا چاہیے کہ زمین اور نظریہ یہ اکٹھا ہونا یقیناً ضروری ہے۔ تو مثال طور پہ آدمی کا اخلاقی وجود، اس کا جمالیاتی وجود یا اس کا ایموشنل اور فیلنگ اسٹرکچر،
یہ زمین کے ساتھ تعلق پر مشروط ہے. مطلب یہ ہمارے اندر ان چیزوں کی گروتھ ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم مطلب ایک خاص معنی میں محب وطن نہ ہو، یعنی محب زمین نہ ہو. تو ہم جو وجود کا ایک نسائی سانچہ ہے اس کی پناہ میں نہ ہوں. تو نسائیت وجود کا وہ جوہر ہے جو پناہ کے تاثر کے بغیر بے معنی ہے. تو اگر یہ جو پناہ کا یہ تصور جو میرا نفس جس کے لیے ترستا ہے اور جو مل جائے تو فوراً قبول کرتا ہے اور اس پر پدرانہ قوت سے حاصل ہونے والے حفاظتی نظام پر اس کے مقابلے میں اتنا بھروسہ نہیں کرتا، اس میں گویا وہ اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی نمو کا عمل بھی ہوتے دیکھتا رہتا ہے بغیر احسان جتائے. مطلب جو مجھے پال رہی ہے وہ مجھ پہ احسان نہیں جتا رہی بلکہ وہ مجھے جیسے اپنی سب سے قیمتی متاع کے طور پر بڑھا رہی ہے. تو اس میں آدمی کو اپنے شرف کا بھی احساس ہوتا ہے اور ایک ضروری عاجزی، نرم دلی اور خوبصورتی کو سراہنے والا ایک سبلائم سا معیار بھی اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر وہ نظریاتی کرختگی کی نظر ہو جائیں تو نظریہ فادر لائک ہوتا ہے، قوت پہ ہوتا ہے اور جیسے ذہن کے دعوے پر ہوتا ہے، دل کے نعرے پر ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. اس میں انڈیویجول کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ اسٹرکچرل ہوتا ہے. اگر ماں اور باپ کے بیچ میں اولاد ہمارے کلچر کے مطابق ماں کی تحقیر پر خاموش رہتی ہے تو پھر اسی طرح کے کردار پیدا ہوں گے جو اب ہم سوسائٹی میں نظریات یا مذہب کے نام پہ دیکھ رہے ہیں. اس کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ انہوں نے آغوش مادر میں پرورش پانے سے انکار کر رکھا ہے. تو یہ بہت ضروری. دوسرا یہ کہ ہاں یہ ہے کہ اگر چھت نہ ہو تو آسمان سے گرنے والی بجلی مجھے جلا دے گی، زمین مجھے آسمانی بجلیوں سے نہیں بچاتی. تو نظریہ گویا یا کوئی یہ چیز چھت کی طرح ہے، سائبان کی طرح ہے. تو وہ بھی ضروری کیونکہ اس کے بغیر جو ہے میں اپنی اور اپنی زمین کی بھی حفاظت کے بارے میں جیسے پورے اعتماد نہیں رہوں گا. تو یہ اس طرح اگر ان کو ایک ٹھیک بلینڈ کی صورت دی جائے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹیو رکھا جائے، ان دونوں میں ایک مصنوعی وحدت پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر قومیں پھلتی پھولتی ہیں اور فرد بھی جو ہے وہ اندر سے جیسے رچا بسا ہوا ہوتا ہے. پھر نظریے کی ساخت بھی اس کے لیے جو ہے وہ رحمت کی سی ہو جاتی ہے جو فی الحال ہمارے لیے نہیں ہے. اسی بات سے آپ کی جو آپ نے ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے حماس کے بارے میں ایک بات کی، اس پہ بہت ایک بیک لیش بھی آیا اور آپ کے بہت سارے دوست بھی اور آپ کے جو ایک فکر والے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے. تو اس میں بھی یہ جو بلینڈ ہے مذہب کا، لینڈ کا اور اس کا یوز کر کے جو ایک سیناریو کریٹ کیا گیا ہے اس تناظر میں، تو آپ کیا سوچتے ہیں وہ جو آپ نے بات کی وہ ٹھیک تھی یا اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک ہے یہ کہ وہ بات شدید زیادہ تھی، ٹھیک ضرور تھی. میں اس بات کا جو خلاصہ ہے اس کو اگر بالکل جیسے بہت آرام سے سکون سے بس کہوں تو بات وہی رہے گی
لیکن حالات کی نزاکت ایسی ہے، میں جیسے ڈپریشن میں چلا گیا ہوں حالات دیکھ دیکھ کے، اور بچوں کی موت کا مجھ پہ بہت اثر ہوا ہے، تو اس میں شدت پیدا ہو گئی. وہ شدت حالات، وہ میں شدت واپس لے سکتا ہوں اس میں، لیکن اس بات کو ڈسون نہیں کر سکتا. وہ بات یہ ہے کہ پاور کو ہر مسئلے کا حل بنانا، اور پاور کا بھی صرف ایک مفہوم لینا، ہاتھ مضبوط ہو، دماغ کمزور ہو، دل پتھرایا ہوا ہو، تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو مضبوط ہاتھ اور مضبوط دماغ کا اگر بندھن نہ ہمیں میسر ہو تو ہمیں ہاتھ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حماس نے کیا. میں مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے، جیسے یہی مسئلہ فلسطین تھا، جب اس نے بہت زیادہ سنگین مذہبی رنگ اختیار نہیں کیا تھا، کیونکہ فلسطین صرف مسلمانوں کا تھوڑی ہے، وہاں عیسائی قابل لحاظ تعداد میں ہوا کرتے تھے، اب شاید نہ رہ گیا ہوں. تو اس میں فلسطین جیسے ایک علامت تھا زمین، مذہب اور کیا نام ہے ذات کے بہترین بلینڈ کا، جس میں پیشن تھا، جس میں ہائر انٹلیکشن تھی، جس میں جو ہے وہ دور تک دیکھنے والا تاریخی شعور تھا. یہ سب انہی فلسطینیوں نے غالباً مسلمانوں کے دیگر طبقات سے کہیں بڑھ کے کر کے دکھایا. اپنا پورا آزادی کا ڈسکورس ایسا بنایا کہ آزادی کی جو ایک فلسفیانہ سطح ہے اس کو بھی مینٹین کر کے دکھایا، آزادی کو بڑے ذہن کی ضرورت بنانے میں بھی کامیابی حاصل کر کے دکھائی ایڈورڈ سعید وغیرہ نے. تو وہ ان کے ساتھ یاسر عرفات کی بندوق جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی تھی. لیکن اب آپ کے پاس صرف بندوق ہے، اب آپ کے پاس ڈسکورس نہیں ہے. تو بڑا دماغ جو ہے وہ اگر لیک کر جائے یا اسے سلا دیا جائے تو حق بھی ڈراؤنا ہو جاتا ہے، حق ڈراؤنا ہو جاتا ہے، بدصورتی پھیلنے لگتی ہے، دل کی سختی جیسے قومی نشان بن کے رہ جاتی ہے. اگر یہ ایسا نہ ہوتا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ہے، مجھے اس پہ یقین ہے کہ فلسطین کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کسی ایڈورڈ سعید کا نہ ہونا. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ طاقت وغیرہ اس کمی کو دور نہیں کر سکتی. اور طاقت کا بھی مسئلہ انہوں نے کون سا حل کیا؟ اس میں جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ حماس کا جو اقدام تھا اس کی نفسیاتی توجیہ وغیرہ میں نے عرض کی بھی تھی، لیکن انقلابی تحریکیں یا آزادی کی تحریکیں، قوموں کو کے تحفظ کی تحریکیں، وہ صرف غصے میں عمل نہیں کرتی، جذبات میں عمل نہیں کرتی، کیونکہ اور پھر اتنا زیادہ عمل کہ آپ معلوم ہے کہ اس کا جواب کیا آئے گا. تو اس پہ میں نے تنقید کی ہے. باقی یہ کہ اور اس پہ تنقید پر میں مجھے فی الحال کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی، بلکہ بعض باتیں ایسی ہیں جو میں نے کہیں نہیں ہیں خوف فساد خلق سے، تو وہ کبھی نہیں کہوں گا. لیکن یہ کہ اس میں مجھے شرمندگی بہرحال نہیں محسوس ہو رہی. اگر ہوئی تو صرف وہ بھی کبھی اگر ہوئی تو وہ ہوگی کہ یار الفاظ سخت تھے، لیکن الفاظ سخت ہونے اس وقت میری آدمیت کا تقاضا تھا کہ الفاظ سخت ہوں اور اس ڈراؤنے رومانٹسزم سے نکلا جائے کسی طرح جو مسلمانوں کو لپیٹ میں لے رہا ہے آہستہ آہستہ. جو مسلم امہ کا کانسیپٹ ہے یہ بھی اتنا ہی ڈراؤنا رومانٹسزم تو نہیں ہے؟ ہاں یقیناً ہے. دیکھیں نا
کلیکٹیو آرڈرنگ جب بھی ہوگی وہ فلفلمنٹ کے ساتھ ہوگی، وہ ڈراؤنے پن کے ساتھ نہیں ہوگی۔ کلیکٹیو آرڈرنگ اگر میرے اصول وجود اور تصور انسان کے خلاف بھی کہیں ہو رہی ہو بابرکت انداز میں، تو میں اس کی حمایت کروں گا نظریاتی اختلاف ہونے کے باوجود۔ لیکن اگر یہی آرڈرنگ جو ہے وہ نیزے اور تلواریں اٹھا کے کی جا رہی ہو، تو چاہے میری نظریاتی ہم آہنگی ہو، میں اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ انسان کا کون سا تصور رکھتے ہیں اور اس تصور کو عمل میں لانے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ اب ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے کہ وہ شریعت، دین کا مطلب صرف شریعت رہ گیا ہے، تحریک کا مطلب صرف نقصان پہنچانے کی طاقت رہ گیا۔ ارے بھائی، ان کے بھی 1100 لوگ مرے ہیں اس حملے میں، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اس پہ کسی نے انہیں کچھ کہا کہ یہ تم نے دین کے خلاف کیا ہے، یعنی کہ تم دین کو مانتے ہو تو دین کے خلاف کیا ہے، ورنہ اس میں خلاف انسانیت ہونے میں کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیلف ایویڈنٹ جرائم ہے۔ تو آپ کو اپنی سیلف کریکشن کا اتنا بھی ذوق نہیں ہے کہ آپ ذرا سا ان سے کہہ دیتے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے عالم اسلام میں یہ کسی نے انہیں یہ سمجھانے کے لیے بھی کہا ہے کہ یہ نہ کرو، اور پھر جس طرح کا ایڈونچرزم دکھایا گیا وہ تو لگ رہا تھا کہ کوئی فلاپ فلم آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو 2016 میں آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ جی مسلم امہ کا اگر کانسیپٹ ایمرج ہوگا تو کہاں سے ہوگا، آپ نے کہا ترکی سے۔ سو اب 8 سال کے بعد نہیں اب اس پہ توبہ کرتے ہیں۔ یہ اچھا ہوا ایک مظاہرہ یہی ہو گیا۔ تو اب مسلم امہ کا تصور جو ہے وہ جب بھی ایمرج ہوگا وہ سیاسی معنوں میں ہوگا نہیں، اگر ہوا سیاسی مفہوم میں ہوگا، اور غیر مسلموں کے لیے ڈراؤنا نہیں، اٹریکٹیو ہوگا، اور امت دینی وحدت انسانی کا دیباچہ ہے۔ تو آپ جب امت کی حیثیت سے وحدت اختیار کریں گے تو اس سے یہ پتہ چلنا ممکن ہو جائے گا کہ آپ وحدت انسانی کے آئیڈیل کو ایکچوئلائز کرنے نکلے ہیں، یا انسان کے اندر اس کے لیے ایک ڈراؤنا جو ہے مورچہ بنانے بیٹھے ہیں۔ یہ وحدت امت کا کوئی مطلب نہیں ہے وحدت انسانیت کی، وحدت انسانی کے آئیڈیل کی چھاؤں میں اگنے والے جنگل کے علاوہ۔ سر جو آپ نے کہا کہ وحدت اگر امت کا کانسیپٹ آئے گا تو وہ سیاسی ہوگا، پاور کے لیے ہوگا۔ ہاں، یہ جو پورا تصور ہے نا امت کا، یہ پاور کے لیے، ہاں یہ پاور اور جدید تصور ہے۔ یہ پہلے امت کا تصور جیسے ایمان کی اساس پہ تھا، اور اس میں مطلب جیسے سوشل زیادہ تھا، اور اسی وجہ سے اس پر نظریات نہیں بنائے گئے۔ بھائی ظاہر ہے وہ مراکش میں بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، بس اتنا سوچ کے خوش ہوتے تھے، اور کبھی مل جاتے تھے تو زیادہ خوشی سے سلام کر لیتے تھے یورپ وغیرہ میں۔ یہی نیچرل تھا، یہی نیچرل تھا۔ اس کو پاور میں ٹرانسلیٹ کر کے ہم نے اپنا بہت زیادہ نقصان کر لیا، کیونکہ اب امت کیا ہے، کون ہے، یہ سب سوالات اٹھنے لگے کہ امت کا سینٹر تہران ہوگا یا ریاض ہوگا یا اسلام آباد۔ سوالات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے 50 سال بعد بھی نہیں کھڑے ہو گئے تھے، جو کربلا کا واقعہ بھی ہوا تھا، وہ بھی تو پاور اور سیاست وہاں بھی آ گئی تھی۔ اب دیکھیں نا، پاور اس اچھے دور میں بھی اگر آئی تو اس نے کیا نتائج پیدا کیے، تو ہمیں فی الحال اس سے سبق لینا چاہیے نا۔
ریلیجن سے بڑی موٹیویشن تو پھر پاور ہوئی. ہاں پاور اور کیپٹل اور لسٹ. تو سب سے بڑی موٹیویشن لذت ہے. تو میری شخصیت کا یا میرے تہذیب کا پتہ اس سے چلے گا کہ ہمارے یہاں لذت کا تصور کیا ہے. تو اب وہی لذت اٹھ کے کہیں پاور میں شفٹ ہو گئی, کہیں کچھ اور کہیں وہ ہو سکتا ہے تقویٰ میں شفٹ ہو گئی. وہ بنیادی محرک ہے کہ مزے میں رہنا چاہیے, چاہے وہ اسپرچولیٹی اور تقویٰ کی طرف, چاہے وہ پاور کی طرف, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر بن جاؤ, مزے آنے چاہیے. تو اس بنیادی نفسیات پر قابو پائے بغیر ہم لوگ کیا کرنے چلے ہیں؟